بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جس کا عنوان ہے کائنات کا آغاز۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 3 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے ایک تمہیدی بات کی تھی تاکہ پورے سبق کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اسلام اور سائنس کے آپس کے ریلیشن شپ اور آپس کے تعلق پر گفتگو کی تھی، اور اس ریلیشن شپ کو ہم نے مختلف زاویوں سے دیکھا تھا۔ سب سے پہلا زاویہ تھا کہ خالق اور مخلوق کا تعلق۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جو سائنس کا تعلق ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہے، اور اسلام اور مذاہب کا تعلق خالق کے ساتھ ہوتا ہے، گویا کہ دونوں ایک جگہ پر جا کر مل جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں اسلام اور سائنس کے تعلق کو دیکھا تھا کہ سائنس اور اسلام کی اصل بنیاد کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہم نے پڑھا تھا کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ علم کے بارے میں تھی، تو ایسے ہی سائنس بھی بنیادی طور پر اپنے اوریجن کے حساب سے یہ علم کے معنی ہی رکھتا ہے، چونکہ سائنس کا ہم نے لغوی معنی دیکھا تھا، علم جاننا پہچاننا یہ پڑھا تھا۔ ایسے ہی چیزوں کی تہہ تک پہنچنا، سائنس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چیزوں کی تہہ تک پہنچا جائے اور تحقیق اور جستجو کی جائے، اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ سرسری سی بات نہ کی جائے بلکہ تحقیق کے بعد پوری بات کی جائے۔ ایسے ہی اچھا انداز فکر اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سائنس کا تقاضا بھی یہی ہے اور اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ایسے ہی غور نہ کرنے والوں کی اسلام نے مذمت بیان کی ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر غور و فکر نہ کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اور جو غور و فکر کرتے ہیں ان کی تعریف کی ہے۔ اور سائنس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ غور و فکر کیا جائے اور تحقیق کی جائے، جستجو کی جائے، ہر چیز کو دیکھا جائے، اس کا مشاہدہ اور اس کا تجربہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اسلام اور سائنس کا آپس میں ہم نے تعلق وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ اور ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے مسلمانوں اور سائنس کا، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق رہا ہے، مسلمانوں کے کارہائے نمایاں یا ابتدائی اسلام میں مسلمانوں نے سائنس کو کیسے استعمال کیا، اس پر ہماری تفصیلاً گفتگو ہو گئی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے ایک تمہید پڑھیں گے، اور تمہید کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کائنات کے آغاز کے بارے میں جو مختلف نظریات ہیں وہ کون کون سے نظریات ہیں۔ تو کائنات کے بارے میں جو نظریات ہیں ان کو ہم نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا نظریہ جو ہے وہ ہے قدیم نظریہ۔ قدیم نظریے میں اہل مصر کا نظریہ آ جائے گا کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، کائنات کیسے شروع ہوئی، اہل مصر کا کیا نظریہ ہے، اہل بابل کا کیا نظریہ ہے، اور ایسے ہی یونانیوں کا کیا نظریہ ہے۔ یہ قدیم نظریے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پرانے نظریات ہیں کائنات کے آغاز کے بارے میں۔ پھر دوسری قسم جو ہے وہ ہے جدید نظریہ۔ کائنات کے آغاز کے بارے میں ہم نے دو نظریے قائم کیے تھے، ایک قدیم نظریہ، اس میں مختلف لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ ایسے ہی دوسرا نظریہ جدید نظریہ ہے، جس کو بگ بینگ تھیوری یا بگ بینگ نظریہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ جدید نظریہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی نظریے ہیں، لیکن جو سب سے لیٹسٹ اور سب سے جدید چل رہا ہے وہ یہی بگ بینگ نظریہ ہے، جس کو بگ بینگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے ایک تمہید دیکھتے ہیں جس سے آئندہ چند اسباق کو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو وہ تمہید میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کائنات کسے کہا جاتا ہے۔ انگلش میں کائنات کو یونیورس کہتے ہیں۔ تو کائنات کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ جو لفظ ہے نا کائنات، چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کائنات کا آغاز کیسے ہوا، تو کائنات کا ارتقاء کیسے ہوا، کائنات اختتام پذیر کیسے ہوگی، یہ سارے اسباق ہمارے آگے چلتے رہیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کائنات کے بارے میں جان لیں کہ کائنات کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو کائنات کا لفظ ہے نا، یہ تمام جاندار اور بے جان چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یعنی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین ہے، زمین کے اوپر رہنے والے جاندار ہیں، بے جان چیزیں ہیں، آسمان ہے، آسمان کے تمام جاندار اور بے جان اشیاء ہیں، ایسے یہ ہوا ہے، پانی ہے، گیسیں ہیں، اور سورج ہے، چاند، ستارے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں پر مشتمل جب ان کا مجموعہ تیار ہوتا ہے تو اس کو کائنات یا یونیورس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں طبیعی کائنات کی، تو طبیعی کائنات میں
زمین اور آسمان کی تمام بے جان چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک ہے کائنات کا لفظ، کائنات کا لفظ بولتے ہیں تو تمام آسمانوں زمینوں کی جاندار اور بے جان چیزیں سب شامل ہو جاتی ہیں۔ اور لیکن جب طبیعی کائنات کی بات کرتے ہیں تو طبیعی کائنات جاندار چیزوں کو نہیں کہا جاتا، بلکہ زمین اور آسمان کی جتنی بے جان اشیاء ہیں طبیعی کائنات کا لفظ ان چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ طبیعی کائنات کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ طبیعی کائنات زمین، آسمان، چاند، سورج اور ان پر جو موجودہ اشیاء ہیں، پہاڑ ہے، مٹی ہے، ہوا، پانی، گیسیں، یہ کس طریقے سے وجود میں آئیں، ان کا آغاز کیسے ہوا۔ تو چونکہ ہم نے کائنات کے آغاز کے بارے میں دو قسم کے نظریات پیش کیے تھے، ایک قدیم نظریہ اور دوسرا جدید نظریہ۔ تو سب سے پہلے ہم قدیم نظریہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو دنیا کے جتنے بھی قبیلے اور قومیں یا دنیا میں جتنے بھی انسان گزرے ہیں، سب نے کائنات کے آغاز پر اپنی اپنی بساط کے مطابق تحقیق کی ہے۔ تو جو مصریوں کا، اہل مصر کا نتیجہ یا اہل مصر کی تحقیق ہے کائنات کے آغاز کے بارے میں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ کائنات جو ہے نا وہ ایک مستطیل ڈبے کی مانند ہے۔ مستطیل جو ڈبہ ہوتا ہے یعنی کہ دو سائیڈیں اس کی لمبی ہوتی ہیں لیکن ہوتی برابر ہیں، اور بقیہ دو سائیڈیں برابر ہوتی ہیں لیکن نسبتاً چھوٹی ہوتی ہیں، اس کو مستطیل کہا جاتا ہے۔ یہ تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جو کائنات ہے یہ ایک مستطیل ڈبے کی طرح ہے، اور جو مصر شہر ہے یا مصر جو ملک ہے وہ اس مستطیل کے درمیان میں واقع ہے، یعنی جو اس کا مڈ پوائنٹ ہے، اس مستطیل کا درمیان کا حصہ ہے، مصر وہاں پر واقع ہے۔ اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ آسمان ایک ایسی چادر ہے جو 4 پہاڑوں پر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو آسمان کو وہ قرار دیتے کہ آسمان ایسی چادر ہے جس کے چاروں کناروں پر پہاڑ ہیں، اور چاروں پہاڑوں کے اوپر وہ چادر رکھی ہوئی ہے، اور چادر کے ہر کونے کے نیچے ایک پہاڑ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یہ مصریوں کا جو ستاروں کے بارے میں خیال تھا، وہ ستاروں کو ایک چراغ کی طرح سمجھتے تھے، اور ایک ایسا چراغ سمجھتے تھے جو آسمان کی چادر میں ایک ڈوری میں بندھے ہوئے لٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ جو یہ ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ اس آسمان کی چادر کے ساتھ کچھ ڈوریاں بندھی ہوئی ہیں، ان ڈوریوں کے ساتھ جیسے کوئی بلب یا کوئی لائٹ لٹکا دی جائے تو یہ ایسے لٹکے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ان کا خیال کائنات کے بارے میں یہ تھا کہ زمین جو ہے اس کے گرد ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے، اور اس دریا کے اندر ایک کشتی چل رہی ہے، اور اس کشتی میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے جو کہ چمکدار ہے، کوئی مادہ رکھا ہوا ہے جو کہ چمکتا ہے، اور اسی مادے کا نام سورج رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا کل کائنات کے بارے میں ایک نظریہ تھا کہ کائنات کے بارے میں نظریہ کیا ہے، آسمان کے بارے میں نظریہ کیا ہے، سورج کے بارے میں نظریہ کیا ہے۔ ایسے ہی جو زمین کے حدود اربع ہیں ان کے بارے میں نظریہ کیا ہے کہ اس کے ارد گرد ایک دریا بہہ رہا ہے۔ تو یہ ان کا ایک نظریہ تھا کائنات کے بارے میں، جو انہوں نے اپنی اس وقت کی تحقیق کے مطابق بتلایا تھا، اور اس وقت کے سائنسدانوں نے جو کہ قبل مسیح میں یہ نظریات مصریوں کے موجود تھے۔ ایسے ہی قدیم نظریے میں اہل بابل کا بھی ایک نظریہ تھا کائنات کی ابتدا اور کائنات کی ساخت کے بارے میں۔ تو کائنات کی ابتدا و آغاز کے بارے میں اہل بابل کا تقریباً یہی نظریہ تھا، لیکن ان کا نظریہ اہل مصر سے کچھ ایڈوانس لیول کا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ کسی حد تک سائنٹیفک بنیاد پر انہوں نے معلومات فراہم کی تھیں کہ جو اجرام فلکی ہیں، آسمان کی جو چیزیں ہیں، ان کی حرکات کا انہوں نے باقاعدہ ریکارڈ رکھا ہوا تھا، اور باقاعدہ ان کا ریکارڈ محفوظ کر کے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور باقاعدہ انہوں نے پہلی مرتبہ سورج اور چاند کی پوزیشن کا اندازہ لگایا تھا، اور قبل از وقت ان کے آپس میں جو گرہن ہونے کا زاویہ تھا اس کی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ لیکن اتنی ایڈوانس لیول کی ریسرچ ہونے کے بعد، سائنٹیفک بنیاد پر معلومات فراہم کرنے کے باوجود، وہاں بدقسمتی یا غلطی یہ کہہ لیں یہ ہو گئی تھی کہ اس وقت کے جو ماہرین فلکیات تھے وہ پھر نجومی بن بیٹھے، یعنی پہلے ہی وہ پیشن گوئی کر دیتے تھے نا، وہ اپنی سائنٹیفک بنیاد پہ یہ بتلا دیتے تھے کہ فلاں دن
چاند گرہن ہوگا، فلاں دن سورج گرہن ہوگا، جب وہ یہ بتا دیتے تھے اور ان کے مطابق ہوتا بھی تھا، تو پھر وہ کیا ہوا، وہی ماہرین فلکیات جو یہ بتلاتے تھے، وہی سائنسدان، وہ پھر نجومی بن بیٹھے اور پھر وہ فلکیات میں واقعات کا مشاہدہ کرتے، تجربہ کرتے سائنٹیفک بنیادوں پر، اور پھر ایک نیا علم وجود میں آ گیا جس کو علم نجوم کہا جاتا ہے، آسٹرولوجی کہا جاتا ہے، اور پھر ایک غلط خیالات کی بنیاد پر پیشن گوئیاں کی جانے لگیں اور تقدیر کا فیصلہ کیا جانے لگا، اندازوں سے یہ ساری چیزیں بتلائی جانے لگیں جو کہ بے بنیاد تھیں۔ یہاں سے آ کر وہ ماہرین فلکیات جو کہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے اور سائنٹیفک بنیادوں پر کائنات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے تھے، یہاں سے آ کر وہ ایک غلط راستے پر نکل کھڑے ہوئے اور جس کی وجہ سے ایک نیا علم وجود میں آ گیا، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جوتش، رمل، جفر یہ علم نجوم کی شاخیں ہیں، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ رسائل میں، جرائد میں، یومی اخباروں میں، ہفتہ وار اشاعتوں میں یہ مختلف ناموں سے آ رہے ہوتے ہیں، آپ کا ستارہ، آپ کا ہاتھ، اس ماہ کی پیشن گوئیاں، آج آپ کا دن کیسا گزرے گا۔ تو یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ علم نجوم سے ان کا تعلق ہے، جو کہ ماہرین فلکیات کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جو کہ آج بھی ہمارے زمانے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اہل بابل جو تھے، انہوں نے اہل مصر کے مقابلے میں اچھی تحقیق پیش کی تھی کائنات کے بارے میں اور سائنٹیفک بنیادوں پر اپنے نظریات پیش کیے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک الگ ہی رخ پر چل پڑے۔ ایسے ہی اس کے بعد یونانیوں کا کائنات کے بارے میں، کائنات کی ابتدا و آغاز کے بارے میں اپنے ایک نظریہ تھا، اور یہ یونانی قوم پہلی انسانی قوم ہے جس نے کائنات کی ابتدا اور کائنات کی ساخت کے بارے میں علمی تحقیق کا بیڑا اٹھایا تھا۔ یہ یونانی قوم ہی تھی، اور جو قدیم یونانی فلسفی اور یونانی سائنسدان تھے انہوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ کائنات جو ہے یہ قوانین فطرت کے مطابق کام کر رہی ہے، اس کے مطابق عمل پیرا ہے، اور یہ کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عقل سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے، یعنی ایسی چیز نہیں کہ اس کے لیے روحانی کشف یا وجدان کی ضرورت پڑے، نہیں، بلکہ عقل کی مدد سے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی یونانیوں نے یہ تحقیق کی اور وہ اپنی تحقیق سے اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ تمام چیزیں جو بھی کائنات میں پائی جاتی ہیں وہ پانی سے بنی ہیں۔ ایسے ہی یونانیوں نے اس چیز کا بھی پتہ چلا لیا تھا کہ اجرام فلکی جو ہیں، آسمان کی جتنے بھی اجرام ہیں سارے قطبی ستارے کے گرد گھومتے ہیں، اور ایسے ہی انہوں نے اس بات پر بھی معلومات حاصل کر لی تھی اور اس بات تک بھی دسترس حاصل کر لی تھی کہ اجرام فلکی بھی اس مادے سے بنے ہیں جس سے زمین بنی ہے، اور ایسے ہی انہوں نے یہ بھی تحقیق پیش کی تھی کہ زمین سورج کے گرد بیضوی مدار میں گھومتی ہے، اور انہوں نے یہ نظریہ بھی پیش کیا تھا کہ سورج اور ستارے یہ گردش نہیں کرتے بلکہ یہ اپنی جگہ قائم ہیں، یہ سکون کی حالت میں رہتے ہیں، باقی جو اجرام فلکی ہیں وہ ان کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، اور لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کے اعتبار سے بہت ہی آگے کا نظریہ تھا، بہت ہی ایڈوانس لیول کا، بہت ہی ترقی یافتہ نظریہ تھا، اس وجہ سے اس وقت اس نظریے کو قبولیت عامہ حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ایک تمہید پڑھی ہے، اور پھر کائنات کے آغاز کے بارے میں جو نظریات تھے ان نظریات کو ہم نے دو قسموں میں تقسیم کیا، قدیم نظریات اور جدید نظریات۔ تو آج کے سبق میں ہم نے قدیم نظریات پہ بات کی ہے، اور قدیم نظریات میں ہم نے دیکھا اہل مصر کا نظریہ، اہل بابل کا نظریہ اور یونانیوں کا نظریہ کہ کائنات کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا۔ باقی رہا ہمارے جدید نظریہ بگ بینگ تھیوری، اور اس کے علاوہ جو جدید نظریات ہیں کائنات کے آغاز و ارتقاء پر، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ اسی سبق کا حصہ نمبر 2 ہم پڑھیں گے۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات انشاءاللہ اگلے سبق میں ہی ہم دیکھیں گے، جب ہمارا یہ آغاز والا سبق پورا ہو جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 5 میں انشاءاللہ ہم کائنات کے آغاز کا جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس کا حصہ 2 پڑھیں گے، جس میں ہم جدید نظریات پہ بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔